اللهم صل على محمد وآل وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتدبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول اکرم عادی عالم حیات وسطی زندگی پرور ضمیر نقطہ پرور خدیجہ کے شوہر فاطمہ کا مدر مالک الدہر وہ پیغمبر جس کے لبوں کی جنبش کے اوپر ما جلت تو عن المراد ان ہوا الا وحی یوحی کا پہرا لگا ہوا ہے، جو کلام نہیں کرتا، جو نطق نہیں کرتا، جو گفتگو نہیں کرتا، وہ جب بولتا ہے جہاں بولتا ہے اس کے لبوں سے اللہ بولتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اگر یہ ذہن میں گمان کرے، کوشش کرے کہ میں خدا سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ گویا محمد مصطفیٰ سے گفتگو کرے، گویا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید یہ کہہ رہا ہے نا کہ محمد تو کچھ بولتے نہیں، جب بولتے ہیں جہاں بولتے ہیں ان کے لبوں سے اللہ بولتا ہے۔ یہ وہی کہتے ہیں جو ہم کہلواتے ہیں اپنی مرضی سے کچھ۔ ہر انسان کی بات میں وہ بات نہیں کہی جاتی کہ آپ بھی کوئی بات کہیں، میں بھی کوئی بات کہوں، ایک رسول کوئی بات کہیں اور ہر بات کے اوپر آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا کہتے ہو لگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جہاں پر بھی لفظ رسول، خاتم الانبیاء، زہرا کا بابا، اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو انسان زبان پر ضرور یہ لفظ لاتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت بات ہے۔ وہی محمد ارشاد فرما رہا ہے میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ ہدایت کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے، نجات کا تعلق انسان کی دنیا سے جانے کے بعد ہے۔ تو پتہ چلا دنیا میں اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو بھی حسین کے دروازے پر آنے پڑے گا۔ اس دنیا کے بعد جب اس دنیا میں قدم رکھو گے تو وہاں پر بھی نجات کی ضرورت پڑے گی، تو بغیر حسین کے نجات بھی میسر ہونے والی نہیں ہے۔ دار و مدار حسین کی ذات، یہ فرش عزا، یہ فرش بکا حسین کا مکتب ہے، حسین کا مدرسہ ہے، یہ درسگاہ ہے۔ یہاں سے انسان ہدایت لے کر کے اٹھتا ہے، اپنے آپ کو زین و مورہ، پاک و پاکیزہ۔ یقین جانیے آپ اس فرش عزا کو، اس فرش بکا کو حقیر یا کمتر مت سمجھیے گا کہ آئے اور بیٹھے بس ذکر امام سنا نیاز چکی چلے گئے، نہیں۔ یہاں آ کر کے اگر کوئی اور جو ہے نا گنہگار آتا ہے تو یہاں سے حر بن کے جاتا ہے، خطا کار آتا ہے تو حر بن کے چلا جاتا ہے۔ توجہ کریں گے آپ حضرات، ایسے بہت سے واقعات ملتے، میں نے عرض کیا رسول خدا نے فرمایا خواہش ہے جناب حبیب ابن مظاہر کی، میں نے عرض کیا تھا، بات آ گئی تو آپ کی سماعتوں میں نظر کروں۔ جب جنت میں رش کر رہے تھے حبیب ابن مظاہر تو سوال ہوا، ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا تمہاری کوئی آرزو ہے جو تم چاہتے ہو مجھے وہ مل جائے؟ آپ غور فرمائیے گا، رسول خدا جس سے محبت کرتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں، حسین جس سے محبت کرتا ہے اسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں، جسے خط بھیج کے بلایا جا رہا ہے اسے حبیب کہتے ہیں۔ حبیب کوئی آرزو، کوئی تمنا ہے؟ ہاں، کیا آرزو ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ جب دوبارہ خداوند متعال مجھے دنیا میں بھیج دے اور جہاں بھی میرے حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے، میں اس فرش عزا پر بیٹھنا چاہتا ہوں، اس فرش پہ جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہ رسول خدا نے فرمایا جو فرش عزا پہ بیٹھتا ہے اسے 100 شہیدوں کا ثواب خداوند متعال عطا فرماتا ہے۔
میں دوبارہ یہ بات آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں، اور یہ ذہن نشین رکھیے گا اور اپنے مقام کو پہچانیے گا۔ فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد آقا حسین نے کیا آپ کو مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جنت کے لوگ یہاں آ کر کے بیٹھتے ہیں، وہ خواہش رکھتے ہیں، فرشتے تمنا رکھتے ہیں فرش عزا فرش بکا پہ جانے کی۔ توجہ عزیزان محترم، گفتگو آج زیادہ سے زیادہ مسائل پڑھنے کا جو ہے نا فرمائش بھی عزادار کرتے ہونا بھی چاہیے، زیادہ سے زیادہ مسائل ہونا چاہیے، لیکن میں آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے ایک واقعہ اور اسی سے جو ہے نا ربط مسائل، ایران کا واقعہ ہے، گنداب ایک جگہ ہے، وہاں کے اوپر ایک علی نامی شخص، علی گنداب کے نام سے مشہور ہے، گنہگار ہے، خطاکار ہے، مجرم ہے، اور ایسا ویسا گنہگار بھی نہیں، پورے محلے میں مشہور ہے، بہت بڑا ڈاکو، بہت خطرناک انسان، شراب پینے والا، اور نہیں معلوم کیسے گناہ انجام دینے والا علی گنداب۔ پورے سال انسان گناہوں میں ملوث ہے، گناہ کر رہا ہے، اسے فکر نہیں ہے کہ ہمارے ان گناہوں کا نتیجہ روز محشر ہمیں کیا ملے گا۔ علی گنداب بھی گناہوں میں ملوث ہے۔ ماہ محرم کا چاند طلوع ہوا، گنداب جگہ سے ایک ذاکر امام حسین جو مشہور زمانہ تھے، پورے محلے، پورے شہر میں، پورے ملک میں ان کی خطابت کا جو ہے نا ڈنکا مانا جاتا تھا، بہت بہترین خطیب تھے۔ ابھی گاؤں دیہات کا مسئلہ الگ ہے، لیکن شہروں میں ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ گلی کا جو ہے نا ایک دروازہ ہوتا ہے، اسی گلی سے لوگ نکل کے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، گلی میں ایک دروازہ لگا ہوتا ہے۔ ایسے اس شہر میں گلی تھی، اس میں ایک دروازہ تھا، اور شب عاشور تھی، محرم کی مجالسیں پوری جو ہے نا دن رات مجلسیں خطاب کر کے تقریباً 2 یا 3 بج رہے تھے رات کے، یہ گھر اپنے واپس آ رہے تھے، اسی گلی میں ان کا مکان تھا۔ گلی میں کسی نے تالا لگا دیا، گلی بند ہو گئی، اب کوئی گلی کے اندر جو ہے نا ان کا مکان تھا، اب کوئی جا نہیں سکتا۔ آج کا دور نہیں ہے کہ آپ سوچے فون کیوں نہیں کر لیا، وہ بھی ذہن میں پہلے بتا رہا، ایسا آپ جو ہے نا 30-40 سال پہلے چلے جائیے تو مسئلے بہت زیادہ جو ہے نا پیچیدہ زندگی لوگوں نے گزاری ہے۔ اب جب وہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ پیٹا، کسی نے دروازہ نہیں کھولا، سب آرام کر رہے تھے، سب تھکے ہوئے تھے، عاشور کی مجلس کر رہے تھے، اور ذکر ابا عبداللہ حسین میں مشغول ہو کے سب جو ہے نا اپنے گھروں کو بستر پہ جا کر کے سو گئے، کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ علی گنداب اسی گلی میں ٹہل رہا تھا، ہاتھ میں چاقو تھا، جب دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنی، علی گنداب نے دروازے کو کھولا، اور وہ نشے کی حالت میں تھا۔ کون ہو؟ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ اچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ مجلس پڑھ کے آ رہا تھا۔ اچھا، وہ کیا جانے، اس نے اسی حالت میں کہا وہ مجلس کیا ہوتی ہے؟ کہا مجلس میں لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ذکر ابا عبداللہ حسین ہوتا، فضائل ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا چلو مجھے سناؤ، مجلس سناؤ۔ میں نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی، مجھے مجلس سناؤ۔ تو مجلس پڑھ کے آ رہے ہو، ابھی کہتے ہیں یہ نشے کی حالت میں ہے، اسے کیا سنا ہے مجلس، کیا سنے گا یہ ہم سے؟ کہتے میں نے بہانہ بنانے کی کوشش کی۔ تو مجلس میں ممبر کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ممبر ہونا چاہیے، لوگ ہونا چاہیے، تب مجلس ہوتی ہے۔ کہتے میں ڈر رہا تھا کیونکہ ہاتھ میں چاقو بھی تھا، اس گھبرایا ہوا تھا، میں ڈر رہا تھا کہ جو ہے نا اس سے میں کیا کہوں۔ تب ممبر چاہیے، لوگ چاہیے، میں ہوں نا، مجھے سناؤ، ممبر چاہیے، لو میں ممبر بنے جاتا۔ وہ کہتے دیوار کا سہارا لیا اور جو ہے نا رکوع کی طریقے سے وہ جھک گیا اور کہا میری پیٹھ پہ بیٹھ جاؤ
اور جو ہے نا مصائب پڑھو، مجلس پڑھو۔ اب غور فرمائیے گا، یہاں سے آ رہے ہو نا، یہاں کے اوپر میں روک کر کے یہاں پر ایک بات اور آپ کی سماعتوں میں نظر کر دوں کہ حسین کس طریقے سے ہدایت کے چراغ میں نجات کی کشتی ہے، جو اس دروازے پر آ کر کے بھی اپنے آپ کو نہ بدل سکے، دنیا کی کوئی واعظ و نصیحت، دنیا کی کوئی طاقت اسے بدل نہیں سکتی، اسے سدھار نہیں سکتی۔ ایک شخص اور نجف میں غالباً جو ہے نا ایران کا رہنے والا تھا، وہ آتا ہے آیت اللہ خان ساری کے پاس، آگے کہتا ہے حضور میرا بھائی بڑا مجرم خطاکار گنہگار ہے، آپ اس کو واعظ و نصیحت کر دیجئے کہ وہ جو ہے نا ہدایت پہ آ جائے اور متقی و پرہیزگار بن جائے۔ انہوں نے کہا بھائی تمہارا کیا کرتا ہے؟ کہا میرا بھائی نشے کی حالت میں رہتا ہے اور کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، لفظوں کو سمیٹ کے کہہ دو، کہ جو وہ انجام نہیں دیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایسے انسان کو میں کیسے ہدایت کر سکتا ہوں؟ تو پھر حضور کیا کرے گا؟ اسے کربلا لے کے جاؤ، توجہ میری طرف، اسے کربلا لے کے جاؤ۔ کربلا جانے کے بعد اگر آنکھوں سے اشک ابا عبداللہ الحسین کی زری کو دیکھ کر کے نکلے تو سمجھ جانا کہ اس کے دل میں ابھی بھی نور ہدایت موجود ہے، تو اسے ہدایت کی جا سکتی ہے۔ اب وہ کہتا ہے میں نے کہا، اب وہ جیسے ہی کہا کہ تمہیں کربلا جانا ہے، اب وہ ہنسنے لگا، تم کیا میری اور حسین سے کیا دوستی؟ کیا میں گنہگار خطاکار مجرم، توجہ سے جانے محترم، میں گنہگار خطاکار مجرم اور کہاں حسین، میں کربلا جا کے کیا کروں گا؟ نہیں تم کو چلو۔ بھائی ایسا ہونا چاہیے، اگر بھائی غلط راستے پہ جا رہا ہے تو کوشش کرے اسے مولا حسین کے دروازے پر یہاں تک لانا آپ کا کام ہے۔ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو پردے غیب میں ہیں، جو آپ کو نظر نہیں آتے، باقی کی منزل وہ خود جانتے ہیں۔ کہتا ہے میں نے کوشش کی، بھائی کو کربلا لے کے پہنچ گیا، میں نے دیکھا کیسے کربلا کی سرزمین پہ قدم رکھا، اس کی آنکھوں سے اشک نہیں نکلے۔ پھر یہ جیسے ہی ابا عبداللہ الحسین کی زری سے مخاطب ہوا، آمنا سامنا جیسے مولا حسین کی زری سے ہوا کہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ جیسے ہی داڑے مار کے رویا اور غش کھا کے زمین پہ گرا، اور جب ہوش آیا تو میں نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ جملے توجہ سے سنیے، یہ بہت ہی حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ کاندھے پہ ہاتھ رکھا، بھائی نے بھائی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ تمہاری آنکھوں میں یہ اشک نکلے، حسین کے لیے تم گریہ کر رہے ہو، مولا حسین نے تمہیں یہ شرف عطا کیا کہ تم ان کی مصیبتوں کو یاد کر کے رو رہے ہو۔ یہ کرم بھی حسین کا ہی ہے، ہر آنکھ میں آنسو نہیں آتے، آپ غور فرمائیے۔ یہ حسین نے تم پہ کرم کیا ہے، تمہاری آنکھوں سے اشک نکلے، کاندھے پہ ہاتھ ہے بھائی کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ جملے توجہ سے سنیے، بھائی بھائی سے کہہ رہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین نے تم سے دوستی کر لی ہے، اب حسین تمہارے دوست ہیں۔ اور پھر کہتا ہے کہ دیکھو حسین کا دوست ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ گنہگار ہو، حسین کا دوست اور خطاکار، حسین کا دوست گناہوں میں ملوث ہو نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ باتیں اس کے دل پہ لگی جا کر کے اس کے بعد سے جب واپس آیا ہے تمام گناہوں کو چھوڑ کر کے آقا حسین کی عزاداری کرتا ہے اور خداوند متعال کی عبادت کرتا ہوں نظر آتا ہے۔ اب وہ کہتے جب میں واپس آیا آیت اللہ کی خدمت میں کہ حضور میں جب بھائی کو لے کے گیا تھا تو میرے بھائی کی آنکھوں سے اشک نکالا، یہ منظر ہوا۔ اب وہ آیت اللہ کہتے اب آپ اپنے بھائی کو لے کے آؤ، اب میں اس کو ہدایت کروں گا۔ اس نے بھائی نے کہا آیت اللہ حضور قبلہ اب ہمارے بھائی کو آپ کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، میرے مولا حسین نے اسے پہلے ہی ہدایت کر دی، اب ضرورت نہیں ہے کہ جو در حسین پہ جائے۔ یعنی آپ یہاں بیٹھو مولا حسین کے دوست ہو، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جو حسین کا دوست ہو اور گنہگار ہو، خطاکار ہو؟ حسین سے دوستی کرنی ہے تو وہی کرنا ہے جو آپ کا مولا چاہتا ہے، جس چیز کا حکم دیا ہے۔ اب پھر آ جائیے عزیزان محترم، واقعے کو سمیٹ کر کے گفتگو کو آخری منزلوں پہ لے کے چلتا ہوں۔ علی گنداب کہتا ہے بیٹھ جاؤ میری پشت کے اوپر، پڑھو مسائل، پڑھو ذکر امام حسین،
بتاؤ مجلس کیا ہوتی ہے اور مجلس میں کیا ہوا تھا، تم کیا کرتے ہو جا کر کے، کس کی باتیں کرتے ہو، کیا تذکرہ کرتے ہو. سنیے عزیزان محترم. اب وہ کہتے ہیں میں کروں تو کیا کروں، کہوں تو کیا کہوں. بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے نا میرے عزیزو. آپ بیٹھے ہو، میں پڑھ رہا ہوں، لیکن کہیں مجھ سے یہ ذرا کیفیت کو ملاحظہ کیجئے گا، کوئی باہر ایک انسان نشے کی حالت میں ہو، اس کے ہاتھ پہ چھری ہو، چاقو ہو، پڑھو مسائل، نہیں تو ہم تمہیں مار دیں گے. ابھی کیا پڑھوں، ذہن انسان کا کام نہیں کرتا ہے. اب وہ کہتے ہیں اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میں علی اصغر کی مصیبت، علی اصغر کے مسائل پڑھوں. اب عزیزان محترم توجہ سے سنیے. کہتا ہے کہ میں نے یک بعد دیگر بیان کرنا شروع کیا. حسین فاطمہ کا لال، حسین علی کا لال، حسین نبی کا نواز. 28 رجب المرجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا. جنت البقیع سے حسین کی دکھیاری ماں نکلی، حسین کے پیچھے پیچھے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتی ہے. حسین کربلا کی سرزمین پر 2 محرم کو آئے. بی بی زینب نے فرمایا ماں جائے یہ کون سی جگہ ہے؟ پشت خیمہ سے کسی بی بی کی رونے کی آواز آتی ہے. آقا حسین نے فرمایا تم نے نہیں پہچانا، یہ کوئی اور نہیں ہماری دکھیاری ماں فاطمہ. توجہ عزیزان. وہ ذاکر مسائل پڑھتا گیا، ایک ایک کر کے مسائل بیان کرتا گیا. کربلا کی سرزمین پر 7 محرم امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا، بند نہیں ہوا، ختم ہو گیا. اب نہیں ہے آقا حسین کے خیموں میں پانی. حسین کے عزیز و اقارب یک کے بعد دیگر جاتے ہیں، جام شہادت نوش فرماتے ہیں. ایک منزل وہ آئی، حسین کا 18 برس کا جوان علی اکبر آ کے کہتا ہے بابا مجھے مرنے کی اجازت. حسین نے علی اکبر کو کیسے روک سکتا؟ حسین کا بھائی عباس اون و محمد جناب قاسم سب کی یک بعد مختصر ایک ایک جملوں میں شہادت بیان کی. آخر میں کہتا ہے جب حسین کے پاس کچھ نہ بچا، حسین کے پاس کوئی نہ رہا، حسین نے ایک بلندی سے صدا. حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو حسین کی مدد کو آئے؟ خیموں میں کوہرام برپا ہوا. آقا حسین خیمے میں آئے، آ کے کہا بہن زینب ابھی تو حسین زندہ ہے، یہ رونے کی وجہ کیا؟ کہا آپ کی صدائے استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. مطلب کہنا یہ چاہتے ہیں بابا ابھی آپ کا لاڈلا علی اصغر زندہ ہے. حسین نے کہا میں اپنے بچے کی مرضی کو سمجھ گیا، لاؤ علی اصغر کو میرے حوالے کر دو. عزیزان محترم جناب امام حسین نے علی اصغر کو لیا، مقتل میں آئے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین، آپ کو میں تصور دلاؤں گا، بس تصور کریں گے تو آنکھوں سے اشک بہیں گے. آج بھی آپ سے کہا جائے کہ آپ گریا کرو، کائنات میں اس سے سخت ترین کوئی رات نہیں ہے. آج زینب کے پاس علی اکبر ہے، آج زینب کے پاس عباس بھی موجود ہے، آج زینب کے پاس حسن و محمد بھی ہیں، آج زینب کے پاس قاسم بھی ہیں، آج زینب کے پاس حسین بھی ہیں. لیکن جب کل صبح کا سورج طلوع ہوگا نہ علی اکبر ہوگے، نہ قاسم، نہ حسن و محمد. عزیزان محترم روایت کہتی ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا رات کی تاریکی میں خیموں کے پیچھے کوئی شخص ہے جو کانٹوں کو چن رہا ہے، اٹھا کے اپنے دامن میں رکھتا ہے اور ایک طرف لے جا کر کے پھینک دیتا ہے. میں نے قریب جا کر کے دیکھا کون ہے جو رات کی تاریکی میں کانٹوں کو چن رہا ہے. بتایا گیا کوئی ہے اور نہیں، ابا عبداللہ الحسین ہیں، کانٹوں کو چن رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا یہ کانٹے کیوں چنے جا رہے ہیں؟ کہ کل میری شہادت کے بعد
پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، میرے بچے کبھی خیمے سے اس خیمے سے اس خیمے سے، ارے ادھر بچے میرے دوڑائے جائیں گے، کہیں میری سکینہ کے پیروں میں کانٹے نہ چبھ جائیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ غریب زہرا پہ ہائے کہہ کے رونے والو، دنیا میں تمہیں کسی غم میں ہائے کہہ کے رونا نہ پڑے۔ عزیزان محترم توجہ کیجئے گا، اب جو ہے نا اس نے شہادت بیان کی، علی اصغر کی شہادت۔ میرا مولا نہج البلاغہ میں فرماتا ہے شریف انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے وہ کسی انسان کے سامنے، کسی اور کے سامنے اپنا دست طلب بڑھائے، کوئی چیز مانگے۔ اب بتائیے روئے زمین کے اوپر آقا حسین سے زیادہ کوئی شریف ہوگا؟ لیکن میرے مولا نے کبھی کائنات میں کسی سے کچھ نہ مانگا، اگر مانگا ہے تو علی اصغر کے لیے پانی مانگا۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہماری کسی ہندو بھائی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے، لیکن میں اگر اس کے دروازے پر اپنے بچے کو لے کے چلا جاؤں اور کہوں کہ میرا بچہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اسے پانی دے دو، تو اندر سے آواز آئے گی 6 مہینے کا بچہ پانی نہیں پیتا ہے، دودھ پیتا ہے، میں اسے دودھ لا کے دیتا ہوں۔ کربلا کے میدان میں کیسے پتھر دوڑ دل لوگ تھے، فرزند زہرا پانی مانگ رہا تھا، پانی نہ دیا گیا، تیر چلایا گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزیزان محترم آخری منزلیں ہیں، رہے جو اگلے برس، ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، چھل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کون سا قدم آخری ہو، کون سی سانس آخری ہو، کب ہم دنیا سے چلے جائیں۔ اگر روتے ہوئے جائیں تو یقیناً ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ ان آنکھوں کے ذریعے سے، ان آنکھوں سے جو آپ کے نکلتے ہوئے اشک ہے نا، آپ کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسی جلتی ہوئی آگ جو ہے نا لکڑی کو کھا جاتی ہے، آپ کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ عزیزان محترم پچھتائے گی وہ آنکھ جو آقا حسین پہ گریہ نہیں کرتی تھی، روز محشر خوش ہوگی وہ آنکھ جو آقا حسین پہ گریہ کرتی تھی۔ عزیزان محترم ہمارے پاس ہمارے نام اعمال میں کچھ نہیں ہے، نماز روزے حج و زکوٰۃ اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑا سرمایہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو یہ حسین کے لیے جو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ ان آنسوؤں کی قدر اس دنیا میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، جیسے ہی آنکھ بند ہوگی قبر میں پتہ چلے گا۔ جب آپ کی قبر میں آقا حسین آئیں گے، اے فرشتوں سنبھل کے سوال کرنا، اس نے پوری زندگی میری مصیبتوں پر آنسو بہائے ہیں۔ عزیزان محترم حسین نے علی اصغر کو لیا، میں حسین کی مرضی کو سمجھ گیا، لے کے چلے ہیں۔ عزیزان محترم غریب زہرا نے اپنے بچے کو جب فوج اشقیہ کے سامنے کیا اور فرمایا اگر تمہاری نگاہوں میں حسین خطا وار ہے تو اس بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے پانی آ کر کے پلا دو۔ کوئی جواب نہ آیا۔ حسین نے کہا تم یہ سمجھتے ہو علی اصغر کے بہانے حسین پانی پی لے گا؟ تو لو آؤ میں اپنے بچے کو زمین کربلا پہ ارے لٹائے دیتا ہوں، جلتی ہوئی زمین، تپتی ہوئی زمین پر حسین نے علی اصغر کو لٹایا۔ صاحبان اولاد تشریف فرما ہے، حسین نے جلدی سے علی اصغر کو اٹھا لیا، کلیجے سے لگا لیا۔ ارے وہ زخم جو تیر کا تھا دنیا نے دیکھا، لیکن وہ زخم جو صرف حسین نے دیکھا وہ جلتی ہوئی زمین، علی اصغر کی پوچھ۔ حسین نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو حسین علی اصغر کے بہانے پانی پی لے گا؟ آؤ اپنے ہاتھوں سے
اب میرے بچے کو پانی پلا دو. سامنے سے آواز آئی, اے حسین تم کیوں کہہ رہے ہو, یہ بچہ کیوں نہیں کہتا؟ عزیزان محترم, میرے مولا نے فرمایا علی اصغر, علی اصغر میرے لال, تم صاحب حجت کے بیٹے ہو, حجت خدا کے فرزند ہو میرے لال, حجت تمام کر دو. عزیزان محترم, علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پر, پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی. فوج اشکیا میں تلاتم مچ گیا. ارے فوج اشکیا منہ پھیر کے رونے لگی. ارے سمر کا حکم عمر سعد کہتا ہے, آئینہ آئینہ حرملا یبتا کلام الحسین. اور ملا کہاں ہے, حسین کے کلام کو خطا کر دے. اور ملا آیا, تین, وہ تین جو جانور کو ذبح کرنے کے لیے, نہر کرنے کے لیے, گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, وہ تین حرملا نے چلے کمان میں جوڑا, سنسناتا ہوا تیر چلا, علی اصغر کا گلا چیدا. حسین نے علی اصغر کو آغوش میں سنبھالا. علی اصغر نے مسکرا کے کہا, بابا مجھے معاف کرنا, مجھے معاف کرنا. تیر بڑا تھا, گردن چھوٹی تھی. حسین نے علی اصغر کو لیا. اب جو کل آپ اعمال انجام دیتے ہیں, یہ حسین کی غربت کے وہ اعمال ہیں. حسین نے علی اصغر کو لیا. میرے عزیزو, گھر میں جو سب سے چھوٹا جنازہ ہوتا ہے نا, وہ سب سے بڑا جنازہ بن جاتا ہے. عزیزان محترم, ابھی تک جس کی بھی لاش میرا مولا لے کر کے آیا, کسی کی لاش کو اٹھاتے ہوئے میرا مولا 7 قدم آگے نہیں بڑھا, 7 قدم پیچھے نہیں ہٹا. یہ علی اصغر کا ننھا سا لاشا اتنا وزنی تھا, اتنا بھاری تھا کہ حسین سے چلا نہیں جا رہا تھا. ارے ماں کو کیا بتاؤں گا, علی اصغر کی ماں کو کیا بتاؤں گا, ارے ماں کو کیا جواب دوں گا. پانی پلانے کے لیے لایا تھا. حسین نے علی اصغر کو لیا, 7 قدم آگے, 7 قدم پیچھے, لبوں پر جملہ انا للہ. حسین نے علی اصغر کو لیا. اب لے کر کے کیسے آئے ہیں, کبھی جاتے ہیں, ہمت کرتے ہیں, خیمے تک جاتے ہیں, دروازے پہ پہنچتے ہیں, پھر ہمت ساتھ نہیں دیتی, پھر واپس آ جاتے ہیں. لبوں پر پھر جملہ رزم قضائی تسلیمال لے امرے, پھر ہمت کی, پھر خیمے کے در تک گئے. ماں نے سوال کر لیا تو علی اصغر کی ماں کو کیا جواب دوں گا. اس سے پہلے کہ علی اصغر کی ماں تھی, حسین کی 4 برس کی بچی خیمے کا پردہ الٹ کے باہر آئی, کہنے لگی, بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے. سکینہ پیاسی رہ گئی. حسین نے ابا کا دامن الٹا, ارے گلے پر تیر کا نشان دیکھا. حسین کی بچی تڑپ گئی, بابا کہ بھیا کو پانی کے بجائے تیر سے مارا. اب عزیزان محترم, حسین کی غربت کو محسوس کیجئے گا. ماں آگے بڑھی, ماں آگے بڑھی. تمام دنیا کے مرثیہ کہنے والے مرثیہ جو کہتے ہیں, نوحے کہنے والے نوحہ جو کہتے ہیں, مرثیہ کہنے والے نوحے کہنے والے تمام مصیبت و درد کو بیان کرتے ہیں. وہ تمام دنیا کے مرثیے, تمام دنیا کے نوحے ایک طرف, لیکن جناب علی اصغر کی ماں کا یہ جملہ ایک طرف. علی اصغر کی ماں نے جیسے ہی جناب علی اصغر کی گردن کو چھدا ہوا دیکھا, علی اصغر کی ماں نے ایک جملہ کہا, یا بنیا اب مسلکا ینہار. اے میرے لال اصغر, کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے؟ میں گفتگو یہیں پہ تمام کر دیتا, لیکن میں نے ایک جملہ
تعالیٰ کہا نہر، آپ جو نہیں سمجھے ہیں میں اپنے نوجوان بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے سنا ہوگا نہر کسے کیا جاتا ہے، ذبح کسے کیا جاتا ہے؟ آپ غور فرمائیے گا، ذبح کیا جاتا ہے چھوٹے جانور کو، اور ذبح کرنے میں چھری چلائی جاتی ہے، نہر کرنے میں چھری ماری جاتی ہے۔ بکری کو اور دوسرے جانوروں کو آپ ذبح کرتے ہیں، چھری چلاتے ہیں، لیکن اونٹ نہر کیا جاتا ہے، اونٹ کے چھری ماری جاتی ہے۔ بی بی جناب ام رباب نے علی اصغر کو دیکھ کے کیا کہا؟ یا بنیا آ مثل کا ینہار، میرے لال تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ علی اصغر کی گردن پر تیر آ کر کے لگا، علی اصغر کی گردن، آپ اپنی گردن پہ ذرا ہاتھ رکھیے اور بتائیے آپ کی گردن کتنی موٹی ہے، کتنا حصہ ہے آپ کی گردن کا؟ یہ چھوٹا سا گلا، اور آپ پھر تصور کیجئے گا 6 مہینے کے بچے کا گلا کتنا سا ہوتا ہے۔ روایت کہتی ہے علی اصغر کی گردن پر تیر چلا، اس کان سے اس کان تک، یعنی حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر ذبح ہو گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ إِنَّا لِلَّهِ